السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ میں ہوں علی سرور۔ مریم نواز شریف کا معافی مانگنے سے انکار۔ جی ہاں، پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ جس قسم کے انہوں نے تقاریر کی ہیں، بیانات دیے ہیں، اب وہ معافی مانگ لیں تو بات ختم ہو سکتی ہے، ورنہ اعلیٰ قیادت کے سامنے یہ سارے معاملات ہم رکھیں گے۔ لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے معافی مانگنے سے انکار کیا ہے اور مخالفین کو ایک بار پھر اپنے نشانے پر لے لیا ہے۔ آج جو انہوں نے کہا وہ دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ پنجاب کو جب کوئی نشانہ بنائے گا تو جواب دوں گی، اس پر وہ کبھی معافی نہیں مانگیں گی۔ سیلاب میں انہیں عالمی امداد مانگنے کا لیکچر دیا گیا، لیکن وہ کبھی بھی اپنے عوام کو کشکول پکڑنے کا نہیں کہیں گی، عزت نفس مجروح نہیں ہونے دیں گی۔ اور ساتھ ساتھ عظمہ بخاری صاحبہ نے تو شرمیلا فاروقی کو مناظرے کا چیلنج دے دیا ہے۔ وہ کہتی ہیں جی آگے بات کر لیجئے، 17 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا کیا ہے اور ہم نے صرف 1.5 سال میں کیا کیا۔ اور دوسری جانب اب سے کچھ دیر قبل سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے کیس کا جو محفوظ فیصلہ تھا وہ بھی جاری کر دیا ہے، اور فریق بنے بغیر پی ٹی آئی کو ریلیف ملا جو برقرار نہیں رہ سکتا۔ پی ٹی آئی چاہے تو فریق بن سکتی تھی، سپریم کورٹ کو آئین کی تشریح کرتے ہوئے اسے دوبارہ لکھنے کا اختیار نہیں ہے۔ ابھی تفصیل سے فیصلہ جاری ہو گیا اور پتہ چل گیا اب جناب کے وجہ کیا تھی اس فیصلے کی اور کیا کیا چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ نون لیگ کے سینئر رہنما راجہ کرم اسلام صاحب موجود ہے، جبکہ پیپلز پارٹی سے شہزاد سعید چیمہ صاحب بھی موجود ہیں، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ سب سے پہلے راجہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے معافی مانگنے سے انکار کیا ہے۔ گزشتہ روز جو انہوں نے 2 تقاریر کی تھیں، یاد ہوگا آپ کو جس قسم کی انہوں نے لینگویج یوز کی، پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت برا لگا اور انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ جناب اس میں معافی مانگی جائے، ورنہ پھر وزیر اعظم صاحب کے سامنے تمام جو شکایات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ رکھی جائیں گی۔ جی بالکل ایسے ہی ہے جی، اور اس کی بڑی مثبت ڈیولپمنٹ بھی ہے، اور یہ 2 اتحادی جماعتیں ہیں، 2 مختلف جماعتیں ہیں، آپس میں ٹیکنیکل ایشوز پہ، دیگر ایشوز پہ اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، ماضی میں بھی ہوئے، اس سے پہلے بھی، بجٹ سے پہلے آپ کو یاد ہوگا، پھر بجٹ سب نے متفقہ طور پہ پاس کیا، 26ویں آئینی ترمیم کی، دیگر جتنے قوانین پاس ہوئے، لاز پاس ہوئے، وہ سب سیاسی جماعتوں نے، دونوں سیاسی جماعتوں نے متفقہ طور پہ کیے۔ اس میں اختلاف رائے بھی ہوا۔ یہ بھی ایک ٹیکنیکل مسئلہ تھا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو پنجاب میں سیلاب زدگان کو امداد دینے سے شروع ہوا۔ وہ چونکہ وفاقی محکمہ ہے تو پنجاب کی چیف منسٹر اور صوبائی حکومت کا موقف یہ تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس وجہ سے یہ نہیں کہ سر کوئی سندھ میں بھی سیلاب آیا تھا تو سندھ ظاہر صوبہ ہے اور اس میں بھی دیا گیا تھا اسی کے ذریعے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ دیکھیں کہ سندھ میں جتنی ریکنسٹرکشن گھروں کی ہوئی، جو نقصان ہوا، وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پاس وہ ڈیٹا نہیں ہے۔ وہ ڈیٹا تو کلیکٹ کیا جاتا ہے حالات کے مطابق، ان لوگوں کے مطابق کہ جی وہ کس کا کیا نقصان ہوا، اور وہ ایک فوکس ڈیٹا ہوتا ہے اس علاقے کا کہ جس علاقے میں سیلاب نے نقصان کیا ہوتا ہے۔ مثلا میں اگر فصلوں کی مثال دوں تو جن کی فصلوں کا نقصان ہوا وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں، تو جس کی کچھ تھوڑی سی بھی زمین ہو، وہ بی آئی ایس پی کے ڈیٹا میں اہل ہی نہیں ہوتا امداد کا، وہ ڈیٹا میں اس کا نام موجود ہی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ تو ان لوگوں کا فصلوں کا ظاہر نقصان ہوا جن کے نام زمینیں تھیں، 5 ایکڑ تھا، 10 ایکڑ تھا، 25 ایکڑ یا اس سے بھی زیادہ، اب وہ بی آئی ایس پی کے ڈیٹا میں فال ہی نہیں کرتے۔ تو یہ بیسیکلی ایک ٹیکنیکل اختلاف اچھا، یہ تو آپ رائے صاحب آپ صرف ٹیکنیکل میں رک گئے ہیں، لیکن اس سے بہت زیادہ گفتگو ہوئی ہے۔ میں واپس اس پہ بھی آتا ہوں کہ انہوں نے جو کہا تھا میرا پانی میرا پیسہ، پنجابی کی بات، اور جو تعصب جس سے ظاہر ہوا اور صرف پنجاب کارڈ کھیلنے کی جو کوشش کی، اس پہ میں آتا ہوں۔ لیکن شہزاد سعید صاحب بھی چونکہ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اب کیا ہوگا جناب۔ شہزاد صاحب کیا کہیں گے آپ، کیونکہ آپ کی جانب سے یعنی آپ کی پارٹی کی جانب سے تو معافی کا مطالبہ کیا گیا، لیکن ظاہر ہے آج انہوں نے صاف طور پر انکار کر دیا، کبھی معافی نہیں مانگوں گی۔ تو اب آپ کی پارٹی نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی قانون سازی میں حصہ نہیں لیں گے جب تک وہ معافی نہ مانگیں، اپوزیشن بینچوں پر بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو باتیں کی گئی ہیں آپ کی پارٹی کی جانب سے ابھی بھی برقرار ہیں، یا یہ مریم صاحبہ کا صاف انکار سننے کے بعد کچھ اور ڈیولپمنٹس ہیں آپ کی جانب سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ معافی پیپلز پارٹی نے کتنی کو معافیاں منگوائی ہیں تاریخ میں؟ ہم نے تو عدالتی فیصلوں پر بھی عدالتوں سے رجوع کرا کے اس کی تصحیح کرائی ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے فیصلے سزائے موت والے سے لے کے اس کے بعد والے فیصلے، اب تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈسٹارٹ نہ کریں، فیکٹس اینڈ فگرز کو خراب نہ کریں۔
دھمکی کو اور ایشو ریزنگ کو مکس نہ کریں. پیپلز پارٹی کہاں کہتی ہے ہاتھ باندھ لو, معافی مانگ لو. ہم نہ کسی آمد کی پیداوار ہے, نہ ہماری آمرانہ سوچ ہے. یہ تو پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے, عوامی سوچ کی حامل ہے. دوسرے میں ایک چھوٹی سی تصحیح یہاں پہ کہتا ہوں, ڈیٹا کی بات ہوئی تھی, سیلاب متاثرین کی بات ہوئی تھی, جی جی اس میں بات ہوئی تھی کہ جی وہ تو ذمہ دار کا. دیکھیں سیلاب متاثرین میں 2-3 کیٹیگری کے لوگ متاثر ہوئے ہیں. یہ ضرور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بات کروں گا. ذمہ دار متاثر ہوا ہے, کاشتکار متاثر ہوا ہے, ٹھیکیدار متاثر ہوا ہے, اور اس میں جو عام حصے دار تھا, حصے پہ بھی بٹائی ہوتی ہے, کاشت ہوتی ہے, وہ متاثر ہوا ہے. جو کاغذوں میں مالک نہیں ہے لیکن اس نے انویسٹمنٹ کی ہے, ٹائم, منی اور ایفرٹ کی. تیسری کیٹیگری اور چوتھی وہ ہے جو مزدور خواتین و حضرات, جن کی روٹی روزی چولہا وہ منسلک ہے کاشتکاری کے شعبے کے ساتھ, لیبر جاب کی ہے. اچھا, اب بی ای ایس پی کے پروگرام پہ کافی سارا یہ چل رہا ہے, جو کہ ایک بالکل بھی یہ اس طرح کی یہ نیگیٹو گفتگو کی جا رہی ہے معذرت کے ساتھ. اور اس میں نیگیٹیوٹی یہ ہے کہ بی ای ایس پی میں 10,000 دینا, تم 10,000 دینا چاہتے ہو, میں 10 لاکھ دینا چاہتی ہوں. بھائی آپ 50 لاکھ دیں, وہ آپ کا اختیار ہے, آپ کی ثوابدید ہے. لیکن اس کو اس 10,000 میں کرتا کیا ہے, وہ فرسٹ ایڈ ہے جو امیڈیٹلی اگلے بندے کو قدموں پہ تو نہیں کھڑا کرے گا, لیکن معاشی موت سے, صحت کے معاملات سے, جو فلڈ کے حالات کے دنوں میں سر پہ بچا انپریسیڈنٹڈ چلا ہے. کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا جاتا انہوں نے ایفرٹ نہیں کیا. کون سی حکومت ایفرٹ نہیں کرے گی, لیکن اگر وہاں پہ یہ رائے کی جائے کہ جی فرسٹ ایڈ دے کے پھر آپ ایک اس کا مستقل پروگرام شروع کر لیں. آپ نے سروے کرنے ہیں, ان کے نقصان کا تخمینے کا اندازہ لگانا ہے. نقصان کے تخمینے کا اندازہ لگانے کے لیے سروے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے پاس آلریڈی انفراسٹرکچر ہر صوبائی حکومت کے پاس موجود ہے. وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی شکل میں موجود ہے, وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی شکل میں موجود ہے, وہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی شکل میں موجود ہے. پی اے ایس پی کا ڈیٹا آج تک ہر حکومت, ہر صوبائی حکومت نے اٹھایا. بالکل انٹرنیشنل سطح پر بھی ظاہر تعریف ہوئی ہے اس کی, ایسی بات نہیں ہے. اسی ڈیٹا کی بیس پہ سر رمضان پیکج ابھی آپ نے دیا ہے, کہاں سے لے آئے تھے آپ کا ڈیٹا؟ تو یہ اس کو why to make it controversial. باقی یہ ہے کہ جی ہاں, اگر آپ یہ کہیں کہ جی میں پنجاب سے میرا تعلق ہے, میں کاشتکار کرانے سے میرا تعلق ہے, میں خود کاشتکاری کرتا ہوں. اگر آپ کہیں کہ میں کھاد بیج سپرے کے ریٹس پہ بھی نہ رہوں یا پوائنٹ نہ اٹھاؤں, میں گندم پہ جو کاشتکار کا استحصال ہوا ہے میں اس پہ بھی بات نہ کروں, میں مکئی کا کاشتکار کے کھیت میں کھڑی کا ریٹ اور اس کے بعد کھیت سے نکل کے منڈی اور ہولڈر کے پاس, اسٹاکی کے پاس جانے کے بعد اس کو آنے والا بینیفٹ میں اس پہ بھی بات نہ کروں, میں آلو کی ایکسپورٹ پہ وفاقی حکومت کی پالیسی کو بھی نہ کروں, میں اپنے گندم کے کاشتکار کو مار کے تو باہر سے گندم امپورٹ کروں, میں ان پہ بات نہ کروں, تو یہ نہیں ہو سکتا. پورا پاکستان ہم سب کا ہے جی, بات کی جا سکتی ہے. راجہ صاحب 2-3 باتیں بڑی اہم ہیں. ایک تو آپ نے تو خیر مخصوص کر دیا اس کو, یہ بات یہاں تک نہیں تھی. بات یہ تھی کہ بلاول صاحب نے کہا تھا انٹرنیشنل حوالے سے کہ بہت بڑا سیلاب ہے, ہمیں مدد مانگنی چاہیے. اس پر انہوں نے کہا کہ جی میں کبھی بھی کشکول پکڑنے نہیں کہوں گی, عزت نفس مجروح نہیں ہونے دوں گی, باعزت لوگ ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے. پھر انہوں نے کہا جی انگلی اٹھائے گا انگلی توڑ دوں گی. پھر یہ کہنا کہ جی پنجاب اور پنجابیوں میں بات کی تو گھر تک چھوڑ کر آؤں گی. سر یہ گفتگو تو آپ کے سامنے ہی ہے. جی میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پر یہ مثالیں دی جا رہی ہیں وہاں پہ ابھی کل کی بات ہے, سینئر قیادت کے لوگ اکٹھے بیٹھے اور اتفاق رائے ہوا کہ باہمی اختلافات کو کم کرنے کی کوشش. یہ بیان دینے پہ کوئی پابندی نہیں ہے, اگر
اس میں کوئی گالی گلوچ نہ ہو, اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو, اور یہ آپس میں ایک اختلاف رائے کا اظہار جمہوریت کا حسن ہے. اگر فرض کیا اسی بات پہ بحث ہو رہی ہو کہ بی آئی ایس پی کے تھرو دی جانی چاہیے یا نہیں دی جانی چاہیے, یا مکانات کی جو سروے ہے وہ سر اس طرف آئے ہیں, یہ پورا صرف پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, روڈز کا محکمہ راجہ صاحب یہ کرے. پیپلز پارٹی کا صرف مسئلہ نہیں ہے, اختلاف پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. جو کشمیر کے معاملے پہ مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے دوست اور مسلم لیگ نون کے دونوں سر کیوں نہیں ساتھ بیٹھیں گے؟ انہوں نے کوئی آپ کی حکومت چھوڑ تو نہیں دی نا, ساتھ کام کر رہے ہیں, لیکن ان کے جو اختلافات ہیں وہ جن باتوں پر ہیں صرف پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں, یہ پاکستان کے دیگر صوبوں کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں یہ میرا پانی اور میرا پیسہ. یہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر صوبے کا جب این ایف سی ایوارڈ میں واٹر ڈسٹریبیوشن ایکارڈ ہوا, اس میں جب لکھا گیا کہ پنجاب کا تناسب یہ ہوگا, سندھ کا یہ ہوگا, تاکہ پانی کا اختلاف نہ ہو. اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا یہی مطلب تھا نا کہ سندھ کا پانی, پنجاب کا پانی, یا تو کہیں کہ وہ کوئی اس میں لکھا ہوا نہیں ہے یا ان کا پورشن نہیں ہے. سر دیکھیے کینالز کو انہوں نے کہا کہ جی چولستان کو سرسبز و شاداب کرنا ہے, وہ میرا ہی کہے گا نا. دیکھیے چولستان کو اسی طرح ریاست کے مسائل ہیں اس میں صرف میں نے پوری تفصیل سے آپ کی بات سنی ہے, آپ میری سن لیں, پھر اس کے بعد ہم آپس میں اگر کوئی فرق ہوگا فیصلہ تو سننے والوں نے کرنا ہے. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں, جو چیزیں آپس میں وسائل کی تقسیم ہوئی ہے, جو ہمارا فیڈرل فنڈ ہے اس میں چاروں صوبوں کو جو ہے ڈویزبل پول سے حصہ ملتا ہے, وہ میرا ہی ہوتا ہے نا. وہ کس کا ہے؟ سندھ والے کہیں گے نا کہ یہ ہمارا ہے. سر یہ چولستان کو آباد کرنے والی 6 کینالز صرف آپ کی اعتراض ہے کہ اگر کوئی اپنے پانی کے حصے میں سے جو اس کا اپنا ہے, یعنی اگر تو وہ کہے کہ میں کسی دوسرے صوبے میں ٹرسٹ پاس کر رہا ہوں, سر اپنے حصے میں سے, یہی تو سوال تھا. 6 جو کینالز تھی اور چولستان کو آپ سرسبز شاداب کرنا چاہتے تھے, اسی میں تو بات ہو رہی تھی کہ آپ کہاں کا پانی, اپنا پنجاب کا کون سا جگہ کا پانی کاٹ کر وہاں 6 کینالز کو دیں گے آپ. سر پاکستان کا پانی ہے نا, لیکن اس میں پاکستان کے پانی میں پھر سندھ کا حصہ کم ہو جائے گا. سندھ میں پانی کی ویسی قلت کم ہو جائے گا. یہی تو ہم گزارش کر رہے ہیں کہ جب سبجیکٹ ٹو وہ جو تناسب جو پنجاب کے لیے طے ہے, اس کا اگر پانی کہیں بھی لگایا جائے تو وہ پنجاب کا ہے. اسی طرح سندھ اپنے میں سے جو اگر فرض کیا سندھ کوئی کنال بنانے کا فیصلہ کرتا ہے تو کیا پنجاب والے لوگ اس سے پوچھیں گے کہ یہ کس حصے کا کاٹ کے دے رہے ہیں؟ وہ اپنے حصے میں سے ہی کاٹیں گے. جو بھی کریں گے وہ تو اس صوبے کا اندرونی معاملہ ہے. اور یہ وہ باتیں ہیں جن کے لیے 18ویں ترمیم کی گئی تھی کہ صوبوں کو آٹونومی دی جائے. تو جب کوئی دوسرا یعنی صوبے کا انتظامی سربراہ اگر یہ کہتا ہے تو اس پہ کوئی ایسی اعتراض کی بات نہیں ہے. اگر کوئی اعتراض ہوا بھی ہے تو وہ انشاءاللہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا دو جماعتوں کا. اچھی بات ہو جائے تو اچھی بات ہے, لیکن یہ اس طرح کی پنجاب کارڈ جو کھیلا کافی, دیکھیں میاں صاحب نے ایک زمانے میں جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا تھا, انہوں نے بھی پنجاب اور پنجابی کی بات کی ہے, تو ظاہر ہے اس پہ سوال تو اٹھتے ہیں نا کہ آپ پنجاب کا کارڈ کھیل رہے ہو, سندھ کارڈ وہ کھیلتے ہیں, تو آپ فوراً اعتراض ہو جاتا ہے آپ کو. جی شہزاد صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ کہتی ہیں جی چولستان کو سرسبز و شاداب کرنا ہے تو پانی چاہیے ہوگا, ظاہر ہے, اور اس میں کیا اعتراض ہے؟ وہ پاکستان کا حصہ ہے چولستان بھی. سر چیف منسٹر صاحبہ نے, چیف ایگزیکٹو آف سب سے بڑے زرعی صوبے کی چیف ایگزیکٹو نے انڈیا کی مثال دی کہ وہاں کا چولستان کا پانی سب سے خراب ہو چکا ہے اور یہاں والے کو تم کیوں روکتے ہو, کیوں نہیں کرنے دیتے. ایسی ہے سر؟ بالکل ایسی ہے سر. اٹ از اے ڈسٹارٹڈ فگر. وہاں پہ یہ تجربہ وہاں پہ نہر کا کیا گیا تھا, اس کے بعد اٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے فیلئر, ناکام ہو گیا. بالکل غلط وہ کرو نا جیڑی ہوئی ہے یا جو ہوا ہے, ٹیسٹڈ اینڈ پروون. اگر کوئی پروجیکٹ کو ماڈل ہے تو وہ کر لو بھائی. تو بات یہ دیکھیں سمپل سی بات ہے. میرا یہ تو وہ ایک سلوگن یاد آ گیا, ایک اسپیشل ایک وہ میرا یہ میری مرضی. ایسے نہیں ہے نہ, یہ گلی محلے کی لڑائی ہے کہ ہم آمنے سامنے اپنے دروازوں کے کھڑے ہو کے تو یہ کرنا شروع کرتے.
तमाम पॉलिसी साजी में स्टेक होल्डर्स कितने मौजूद हैं, मेरा एक छोटा सा सवाल है। ठीक है, आपने रिहैब करना है, आपने सपोर्ट करनी है, आपने किसी जगह को आबाद करना है, आपने किस मॉडल के तहत ऑल ऑफ अ सडन इन द मिडल ऑफ द नाइट इफ समबडी एनी अथॉरिटेरियन माइंडसेट थिंक्स और ड्रीम कि सवेरे मैं इंज ना कर दिया, ऐसे थोड़ी हो जाता है। ऐसे होना चाहिए। मैं भाईजान बैठे हैं, मैं इनसे सवाल कर लेता हूँ, मैं आपसे कर लेता हूँ, मैं किसी सुनने वाले से कर, उसको डेलिब्रेट कर ले। उसमें एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बनी है सीसीआई। उस अच्छा, इस पर नाराज जो हुई है मरियम बीबी, इस बात पर भी हुई है जो उन्होंने आलमी इमदाद की बात की थी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, वो कहते हैं जी हमें लेक्चर ना दें, अपने मशवरे अपने पास रखें। ना मांगे, कौन कहते हैं इमदाद मांगो? बड़े मियां मांग रहे हैं, छोटे कह रहे हैं, खुददारी का लेसन चल रहा है। तो मैंने तो कर्ज उतारो मुल्क संवारो की मुहिम नहीं शुरू की थी, मियां साहब की थी, बिल्कुल ठीक है ना। उसका क्या बना? उसके बाद मैं तो वो नहीं था बाबा रहमते चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जिसने बैम फंड शुरू किया था। किसी मुहिम का कोई तो भाई कोई रिकॉर्ड ही नहीं, कोई पता ही नहीं। छोड़े, हम नहीं इन चीजों में जाना चाहते, हम पिट के मर गई पीपल्स पार्टी और हम नहीं इन चीजों में जाना चाहते। राजा साहब जी, मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त बहुत से इम्पोर्टेंट इश्यूज जो हैं वो डिस्कशन के लिए मौजूद हैं। गजा का मामला है, वहाँ पे बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं। अभी जो इमदाद सर इस पर माजरत कर लेती तो मामला खत्म हो चुका होता, तो इस पार्टी वाले फिर कश्मीर का इशू बना हुआ है, तो हमें मेरा इसको अभी पसे पुश डाल के और ये इसकी डीलिंग के लिए सीनियर क़यादत मौजूद है, वो आपस में राब्ते में भी हैं। इससे पहले भी जब भी इख्तलाफात हुए तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें हुई, कमेटीज बनी, दीगर मामला। सर कमेटी बनी, लेकिन ये चीजें चलती रहेंगी। दो मुख्तलिफ सियासी जमातें, हमें ये समझने की जरूरत है, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े, एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें करते हैं, कैंडिडेट्स थे एक दूसरे के खिलाफ, दोनों के मंशूर मुख्तलिफ हैं, दोनों की तारीख मुख्तलिफ है। तो इसलिए इस पे कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इदगाम नहीं हुआ। तो ये एक मुस्बत बातें आपस में डिस्कशंस होती हैं, एक दूसरे का साथ बयानबाजी होती है। तो खुदा न ख्वास्ता बिल्कुल ये कोई ऐसी नौबत नहीं आएगी कि जहां पर कहें कि दोनों जो है वो कोई बहुत खुशी से इकट्ठी नहीं हुई। दोनों मुल्क के वसी तर मफाद में, इस बुनियाद पे कि मुल्क को बचाना था उस वक्त जब ये अदम एतमाद अगर उस वक्त ये ना करने पे आते, दोनों जमातों को मालूम था कि अगर हम अदम एतमाद करेंगे हमारा सियासी नुकसान भी होगा और जो मुश्किलात साबका हुकूमत की पैदा करता है वो हमारे सर पड़ेंगी। लेकिन सर वो पाकिस्तान के कौज के लिए आप किसी की आदत से पूछ लें, पीएमएलएम से या पीपल्स पार्टी से, वो एक ही बात कहेंगे। ठीक है, आप दोनों की एक ही बात है। के लिए ये किया सर नवीद कंवर साहब ने इसी नजरिए पे वो इंशाल्लाह जारी भी रखेंगे। नवीद कंवर साहब ने सवाल है आप गुज़िश्ता रोज मेरे भाई जी गुज़िश्ता रोज नवीद कंवर साहब ने भी कहा था कि हम एक और कुछ नहीं दे सकते, इज्जत नफ्स तो दे सकते हो ना, इज्जत नफ्स पे हमले कर रहे हैं बार बार आप, तो इस पर वो नाराजगी है। ज़मीनी इलेक्शन भी हालांकि आप तो साथ लड़ने को तैयार थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इज्जत नफ्स जो है वो बहुत जरूरी भी है और इज्जत नफ्स एक दूसरे की हम कभी पामाल करने पे आमादा नहीं हुए। और ये जो इशारतन कनायतन लड़ाइयाँ हैं, ये उंगली का जिक्र किया तो उसमें वो मुख्तारे की उंगली भी हो सकती है। वो कौन सा कोई किसी को ना एक जमात ने किसी को नॉमिनेट किया। अभी आप कमर ज़मान कायरा साहब की कल की गुफ्तगू सुने, कितने मतलब अच्छे लहजे में उन्होंने अपने लेकिन उन्होंने इतराज़ात भी बता दिए। उन्होंने ये बता दिया कि हमें इत्तेहाद से बाहर निकलना भी आता है और ये माजी में कर चुके हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये चीजें सियासत में होती हैं, इख्तलाफ राय, ये थोड़ी बहुत सर ये ना हो ना कि वो फिर पीपल्स पार्टी ज्यादा नाराज हो जाए को, तो इसमें ना कोई सुबाइयत की बात है। मरियम नवाज साहिबा सूबे की इंतजामी सरबराह है इस वक्त वो ड्यूटी बाउंड है कि वो पंजाब की बात करें और जाहिर है वो सूबे की बात करेंगे। इसी तरह सिंध में हमारी
حلیف جماعت پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. سر اس کا تو کہ اس حق کو پوری راجہ طرح صاحب تسلیم کرتے ہیں, اس میں راجہ کبھی صاحب مداخلت نہیں کی, پیپلز پارٹی کبھی تنقید نہیں کی. پیپلز پارٹی بھی پنجاب میں ہی بنی تھی, لاہور میں, لیکن یہ کہنا پنجاب اور پنجابی کی بات کی گئی تو گھر تک چھوڑ کر آؤں گی, یہ اس طرح کے جملے بھی تو ہے نا. نہیں, وہ پنجاب کے بارے میں دیکھیں, اگر کوئی پنجاب کے بارے میں بات کرے, پنجاب اور پنجابی انہوں نے لفظ نیسسریلی کسی ایک فریق کو یا ایک شخص کو نہیں کہا. اگر کوئی کرے تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ اگر ہے تو یہ باتیں میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت کوئی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ وہ ہے کہ اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ دونوں جماعتیں پاکستان کی سلامتی, پاکستان کی خوشحالی, پاکستان کی, اچھا یہ جو بات کر رہے ہیں سر اینڈ رزلٹ کی, یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے, لگ یہی رہا ہے. شہزاد سعید صاحب پھر بات یہ ہے کہ پنجابی کی بات کی تو تب بھی گھر تک چھوڑ کر آئیں گے, انگلی بھی چھوڑ سکتی ہیں, لیکن بہرحال تمام باتوں کے بعد پھر آپ لوگ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ نہ بھی معافی مانگیں نہ بھی سوری کریں, لیکن ظاہر بیٹھنا تو ساتھ ہی آپ نے. سر ہم علیحدہ نظریات ہیں, علیحدہ سیاست ہے, علیحدہ طرز عمل ہے, علیحدہ طور طریقے ہیں, علیحدہ بول چال ہے, علیحدہ رسم و رواج ہیں, ساری چیزیں علیحدہ ہیں, لیکن اس اتحاد میں ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں نا. تو اگر ساری چیزوں میں ہم علیحدہ ہیں اور کسی ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈے پہ پیپلز پارٹی ساتھ کھڑی ہے, دیٹ از ڈیموکریسی اینڈ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ, تو اس کے رسم و رواج کے اور ہمارے پیپلز پارٹی کے کریکٹر کے مطابق آپ ہمیں ایشوز پہ بات کرنے سے نہیں روک سکتے. مختصر ترین سٹیٹمنٹ ہے سر. وہ تو کہہ رہے پنجاب میں آپ کا تعلق نہیں بنتا سر بولنے کا, وہ کہہ رہے ہیں ہماری گورنمنٹ ہے, آپ کی سندھ گورنمنٹ پہ ہم نہیں بول رہے, تو آپ بھی پنجاب پہ تنقید نہ کریں, نہ بتائیں ہمیں. سارے کام کر لیں. گورے نے ایک کتاب لکھی تھی گزٹ آف پنجاب کے نام سے, اس میں تمام قومیتیں مینشنڈ ہیں جو پنجاب کی ہیں. اس میں اگر چیف ایگزیکٹو کی قوم آتی ہے, چیف منسٹر کی, ٹھیک ہے, تو پھر تو پنجاب کا نعرہ مارے. سر مطلب وہ سر انہیں آپ پنجابی نہیں مانتے, کشمیری ہیں وہ. برادری اور قوموں پہ چلتے ہیں نا, اور اگر اس میں میری برادری اور قوم آتی ہے تو پھر میں تو بولنے کا حقدار ہوں. وہ گزٹ آف پنجاب ہے, کتاب ہے, جناح لائبریری لاہور, لارنس گارڈن, مال روڈ پہ موجود ہے. کشمیری اگر ہوتے پھر خواجہ یا کچھ اور ہو سکتے تھے, آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں نہیں ہو سکتے. کیا نہیں ہو سکتے سر؟ میاں بھی تو ہوتے ہیں, پنجابی نہیں ہوتے ہیں, کشمیری ہوتے ہیں. سر میں نے اپنی طرف سے ضرور کچھ بولنا ہے. آپ, میں پنجاب میں رہتا ہوں, آپ کیا چاہتے ہیں؟ بھائی میں تو گزٹ آف پنجاب گورکھپور کا نام سے نکل گیا, لیکن موجود ہے وہاں پہ, ریکارڈڈ کتاب ہے, اس میں سر پنجاب کی. چلیں یہ پنجاب کی بات یعنی وہ کہہ رہے ہیں جو خود پنجابی ہو, چلیں میاں صاحب جو ہیں وہ جاتی عمرہ سے اگر مان لیں تو وہ بات اور ہے, لیکن کشمیری ہیں تو اس لیے آپ نے بات کی ہے. سر میں کسی حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہا, بالکل یہ ہم تو تاریخ مطلب مماثلت جو ہے محض اتفاقیہ ہے. میں پنجابی ہوں بال الحمدللہ, اگر میں بول رہا ہوں. رائے صاحب یہ ٹیکنیکلی بات کر دی انہوں نے. جی بالکل, یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی چھوٹی سی عرض کرنا چاہوں گا سر, میں ایک بڑی آدھے سیکنڈ کی عرض کرنا چاہوں گا سر. سر میرا نا 8 بجے ایک اور پروگرام ہے. جی 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 کوئی مسئلہ نہیں, میں سر اجازت لیتا ہوں. جی جی تھینک یو. لیکن جو شہزاد صاحب جو بات آپ نے کر دی, رائے صاحب سے پوچھ لوں. رائے صاحب یہ ٹیکنیکل سی بات کر دی انہوں نے. جی میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو بیانات ہیں اس کی بنیاد نسل نہیں ہے, اس کی بنیاد کوئی صوبائیت یا لسانیت نہیں ہے. اس کی بنیاد وہ چونکہ ایک صوبے کی انتظامی سربراہ ہے, یہ انہوں نے کسی خدا نخواستہ جو پنجاب میں رہتا ہے وہ اس کے حق کی بات کی ہے, چاہے وہ کے پی سے تعلق رکھتا ہے لیکن وہ پنجاب کے وسائل سے اس کی تعلیم, اس کی صحت کا جو ہے وہ دار و مدار ہوتا ہے. جو وہ چاہے کشمیر کا ہے چاہے سندھ کا ہے, جو پنجاب میں رہتا ہے, جو ہم سب پاکستانی ہیں, بالکل رائے صاحب ہم سب پاکستانی ہیں. یہ نسل کی بات نہیں ہے, یہ صوبے کی انتظامی معاملات کی بات ہے. چلیں انتظامی معاملات کی بات ہے, ظاہر ہم سب پاکستانی, پاکستانیت کی بات ہونی چاہیے, پاکستانیت کا پرچار کرنا چاہیے ہم سب کو. رائے صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی,
اور شہزاد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. چیمہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین چھوٹا سا بریک لے لیں اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایک بڑی اہم گنڈاپور صاحب کے الزامات کے حوالے سے بھی ہمیں بات کرنی. چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے خبر کے ساتھ.